کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا قرآن کریم کی خود تلاوت کرنا یا اور کسی اچھی آواز میں تلاوت سننا برابر ہے، یعنی دور مکمل کرنے کے لحاظ سے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم تو سننے کا بھی ثواب ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور دونوں طرح کا ذکر ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، قرآن کریم کی مختلف آیات میں بھی ملتا ہے۔ سننے کے حوالے سے میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی قرآن کریم سے، عشق تھا، اور آپ کا دل کرتا تھا کہ آپ خود قرآن کریم سنا بھی کریں کسی سے، کسی اچھی آواز والے سے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق آن نے فرمایا کہ ان سے قرآن کریم کا علم سیکھو۔ ان کو آن نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے تو کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو اس پر ان کا آن فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے بھی قرآن کریم سنوں۔ چنانچہ آن نے ان سے قرآن کریم سنا، سورہ نساء کی آیات انہوں نے پڑھنا شروع کی، اور جب وہ ایک آیت پر پہنچے جس میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حال ہوگا کہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، جب ہم تجھے لوگوں پر نگران بنا کر لائیں گے، گویا وسلم کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ بس کرو، کافی ہے۔ اسی طرح سننے کے متعلق چونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ میں ناظرین کو خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود وسلم کے متعلق مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود وسلم کو صرف ایک دفعہ روتے دیکھا، پبلک میں یا اوپنلی۔ وہ کہتے ہیں وہ وقت تھا کہ جب ایک مہمان کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یہ قرآن کریم بہت اچھا سناتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود وسلم وہیں پر بیٹھ گئے، سیر کے دوران تھے، تو راستے میں ایک طرف بیٹھ کے اور کہنے لگے کہ مجھے قرآن کریم کچھ سنائیں۔ تو کہتے ہیں جب قرآن کریم سنانا شروع کیا انہوں نے، تو آخر میں جب وہ سنتے گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو دیکھیں اپنے آقا کی اقتداء میں، اور وہی علامت جو ہے وہ سننے کا آپ نے اظہار کیا، اور سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ دراصل علامت نیک لوگوں کی قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو امڑ پڑتے ہیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو سننے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر دور مکمل کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ قرآن کریم پڑھنا بہرحال افضلیت رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں جو لفظ ہے قرآن کا، اس کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ پھر آن کو جو پہلی وحی ہوتی ہے اس میں بھی اقرا کا لفظ ہے کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سناؤ، تو گویا اس کی افضلیت بہرحال زیادہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں تمام امت مسلمہ کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن کریم میں سے میسر آ جائے اس کو پڑھو۔ ایک جگہ فرمایا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی کہ قرآن کریم دیا ہے، وہ اس کا تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے اور احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث میں بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ پڑھنے کا بہرحال ایک اپنا مقام ہے۔ اور ایک اور میں دلیل سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حائضہ عورت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیء من القرآن، کہ حائضہ اور جنوبی شخص قرآن کریم نہ پڑھے، لیکن سننے کے بارے میں کسی جگہ نہیں آیا کہ وہ سنے بھی نہ۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آنسلم میری گود میں تکیہ رکھے ہوئے، سر رکھے ہوئے بیٹھے تھے اور اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور میں سن رہی تھی۔
تو گویا سننے کی قرآن کریم ممانعت نہیں ہے لیکن پڑھنے کی ممانعت ہے ایسے دوران۔ اس وجہ سے قرآن کریم پڑھنے کے لحاظ سے رمضان کے حوالے سے جو تعلق ہے، قرآن کریم پڑھنا وہ بہرحال افضلیت رکھتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ بھی وہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے حافظ تھے اور انہوں نے قرآن کریم سامنے کھولا ہوا تھا اور قرآن کریم پڑھتے جاتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے اور ساتھ انگلی بھی رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ دیکھیں آپ تو حافظ ہیں، آپ چاہتے تو زبانیں بھی پڑھ سکتے تھے، آپ نے قرآن کریم سامنے کھول کے پھر انگلی رکھ کے پھر اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری ایک بات بیان کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف برکت والا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حواس خمسہ میں سے جس قدر زیادہ اعضاء اس برکت سے حصہ لے سکیں وہ اعضاء حصہ لے سکیں زیادہ سے زیادہ۔ چنانچہ آپ وہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میری انگلی بھی قرآن کریم کی برکت سے حصہ لے، میں جب اونچی آواز سے پڑھوں گا تو میری زبان بھی برکت سے حصہ لے گی، جب میں سنوں گا اپنی آواز تو میرے کان بھی برکت سے حصہ لیں گے، پھر میں جب دیکھوں گا قرآن کریم کی طرف تو میری آنکھیں بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس برکت سے حصہ لیں گی، پھر جب میرے دل پر اثر ہوگا تو میرا دل بھی اس سے اثر پذیر ہوگا۔ تو گویا کہ قرآن کریم پڑھنے کا بہرحال ایک زیادہ ثواب ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بڑی وضاحت سے، بڑی تفصیل سے اور عمدگی سے آپ نے بیان کیا۔